گویا تلوار اور توپ کی زد سے آرٹ بھی محفوظ نہیں رہا۔ جب اور کچھ محفوظ نہیں تھا تو آرٹ کیسے محفوظ رہتا؟ حالانکہ توپ کا استعمال محفوظ کرنے کے بہانے ہی کیا جاتا ہے، اپنی اقدار کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے، اپنے قیمتی اداروں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی طرز حیات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ لیکن اس حفاظتی قدم کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہاں، جاپان سے زیادہ اس بات کا کس کو علم ہوگا؟ شکاگو انسٹی ٹیوٹ کا اپنا کاروبار ہفتے میں صرف 4 دن ہوتا تھا، یعنی سوموار سے لے کر جمعرات تک۔ جمعے کا دن آرٹ گیلریاں دیکھنے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی تھی، جس کے دوران طلباء و طالبات علیحدہ علیحدہ یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دوسرے شہروں میں آرٹ گیلریاں دیکھنے چلے جاتے تھے۔ فطرت نے ان غیر نصابی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی اور چند مہینوں کے اندر اندر مقامی آرٹ گیلریوں کے علاوہ فیلیڈ، کلیولینڈ، لیفیا، سیکرامنٹو اور دوسرے شہروں کی آرٹ گیلریاں دیکھ لیں۔ یہ آرٹ گیلری دیکھ دیکھ کر فطرت کا زاویہ نگاہ بہت وسیع ہو گیا اور اس نے اس دوران کئی نئی باتیں سیکھیں۔ مثلاً اسے پنجاب یونیورسٹی میں سکھایا گیا تھا کہ پینٹنگ کو ہمیشہ دور سے دیکھنا چاہیے تاکہ تصویر اپنا مکمل تاثر دیکھنے والے تک پہنچا سکے۔ یہاں اس نے فن پاروں کو قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کی عادت ڈالی۔ یہاں سوغا کے قیمتی شاہکاروں کا قریبی تجزیہ کرنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ اس عظیم فنکار کا کمال یہ ہے کہ وہ برش کی مدد سے کینوس پر پینٹ نہیں تھوپتا، کینوس پر چھوٹے چھوٹے نقطے بناتا ہے، مشرق کی میناکاری کی طرح، اور پھر یہ نقطے باہم مل کر رنگ یا ماحول تشکیل دیتے ہیں، اور پھر وہ ان نقطوں کے گرد ملتے جلتے رنگ استعمال کر کے تصویر کو اجاگر کرتا ہے، جس کے لیے سخت ذہنی ڈسپلن درکار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وان گوگ کے مطالعے کے بعد اسے پتہ چلا کہ سوغا کی طرح ٹھہر ٹھہر کر نقطے پا نقطہ پینٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنے جذبات کی شدت کے ساتھ تیز تیز برش پھیرتا ہے، جیسے وہ برش کے ذریعے اپنے بے لگام جذبات کینوس پر پھینک رہا ہو۔ ان آرٹ گیلریوں میں اسے پال گوگین کی دی ڈے آف گاڈ بہت پسند آئی، کیونکہ یہ تصویر ایک مغربی آرٹسٹ نے مشرقی روایت میں بنائی تھی۔ اس کے علاوہ اسے پہلے مرتبہ ولیم ڈی کوننگ کی تجریدیت پر مبنی پنک اینگلز بڑے اور اصل سائز میں دیکھنا نصیب ہوئی۔ شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ کے طریقہ تدریس کی ایک اہم خوبی آرٹ کے متعلق فنی مباحثے تھے، جن میں نسل، مذہب یا ملک کے امتیاز کے بغیر تمام طلباء و طالبات کھل کر حصہ لیتے تھے۔ فطرت یہاں بھی پیش تھا۔ ایک دن موضوع بحث تھا آرٹ کی تحریکیں۔ فطرت کو بحث کا آغاز کرنے کو کہا گیا۔ اس نے کہا، ہم سب نے پڑھا ہے کہ آرٹ کی تاریخ میں بہت سی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں،
پروان چڑھیں اور پھر ڈوب گئیں۔ در حقیقت آرٹ کی تاریخ ان تحریکوں کے ذریعے ہی آگے بڑھی۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا تحریکیں مخصوص اقتصادی، روحانی، سماجی یا سیاسی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا ان کے محرک خود آرٹسٹ ہوتے ہیں؟ یعنی کیا یہ کہنا درست ہے کہ کسی دور میں ایک آرٹسٹ اٹھا اور اس نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ وہ آرٹ کی کوئی نئی جہت دریافت کرے، اور اس کے بعد اسی آرٹسٹ کے طفیل نئی تحریک آگے بڑھنے لگی، یا آرٹسٹ عصری روح کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ یا آلہ کار بنا؟ اسی موضوع سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ آرٹ کی زیادہ تر تحریکیں، خاص کر عہد جدید کی تحریکیں، مغرب ہی سے کیوں اٹھتی رہیں، خاص کر فرانس اور اٹلی سے؟ جاپانی طالبہ مس کے درمیان ہی میں بول پڑی، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آرٹ کی تحریکیں ہمیشہ مغرب سے اٹھتی رہی ہیں۔ میرے ملک جاپان کو لے لیجئے، آرٹ میں اس کی روایت قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ ہندوستانی طالب علم شرما نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، آپ ہندوستان کو بھول رہے ہیں جو آرٹ کا قدیم گہوارہ ہے، مغل آرٹ، منییچر آرٹ۔ فطرت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ مغل آرٹ یا منییچر آرٹ کو ہندوستان کے کھاتے میں نہ ڈالیے۔ ہندو آرٹ تو صرف دیوتاؤں اور دیویوں کی مورتیاں بنانے تک محدود رہا۔ منییچر آرٹ مغلوں کے دور میں پروان چڑھا اور یہ مسلمان کے ثقافتی سرمایہ کا حصہ ہے جس پر پاکستان بجا طور پر فخر کرتا ہے۔ شرما نے فطرت کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، بھائی اسلام کا فائن آرٹس سے کیا تعلق؟ اسلام تو فنون لطیفہ کو کفر قرار دیتا ہے۔ کفر؟ فطرت کو یہ الزام سن کر گویا آگ لگ گئی۔ اس نے تڑپ کر کہا، مسٹر شرما، آرٹ یا نو آرٹ، میں اپنے مذہب اور اپنے ملک کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ اگر تم نے اس علمی اور فنی بحث کو اسلام اور ہندوازم کی بحث میں بدلنے کی کوشش کی تو یہاں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو جائے گی۔ امریکی استاد عدلے نے کہا، مسٹر فطرت، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، یہ علمی بحث ہے، میدان جنگ نہیں۔ آپ کا کہنا بجا ہے سر، لیکن میں اسلام اور پاکستان کے بارے میں شدید جذباتی ہوں، اور مجھے اس بارے میں جذباتی ہونے پر کوئی شرم نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھے اس کورس سے نکال دیں، مجھے قبل از وقت واپس بھیج دیں، لیکن میں اپنے دین اور اپنے وطن کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ امریکی استاد نے کمال مہارت سے بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ اسی ہمہ ہمی اور گرما گرمی میں یہ ایک سالہ کورس چلتا رہا اور فطرت اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ وہ عام رویے میں بہت ملائم اور خوش اخلاق تھا۔ استاد تو استاد، طلبہ سے بھی احترام کے ساتھ پیش آتا، ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرتا، کوئی کتاب مانگتا کتاب دے دیتا، کوئی آرٹ گیلری تک ساتھ چلنے کو کہتا تو ساتھ چل پڑتا، لیکن اسلام اور پاکستان کے خلاف ذکر آتا تو اس کے کان لال ہو جاتے، آنکھیں خشمگین ہو جاتی اور ٹھنڈی طبیعت والا فطرت سراسر آگ بگولا ہو جاتا۔ کورس کے آخری حصے میں تمام طلبہ، خاص کر غیر ملکی طلبہ و طالبات کو امریکہ کے مختلف حصے دکھائے گئے۔ واشنگٹن، نیو یارک، ہیوسٹن،
بوسٹن، کیلیفورنیا، جرسی، سان فرانسسکو، ان شہروں میں فطرت کو امریکی طرز زندگی کی جھلکیاں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ شروع میں جو ماحول اسے کھوکھلا اور گھٹن سے آزاد لگا، ذرا قریب سے دیکھنے پر اسی سے گھن آنے لگی۔ مشرقی کنارے پر آباد شہروں میں غنڈہ گردی زوروں پر تھی اور مگنگ کے واقعات نے شرفا کے لیے زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اور مغربی کنارے پر بعض شہروں مثلاً کیلیفورنیا اور سان فرانسسکو میں سر شام امریکی عورتیں یوں بے دھڑک مردوں کو پھنساتی پھرتی تھیں کہ انسان کے لیے اپنی عصمت بچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آزادی، بے مہار آزادی۔ فطرت ایسی آزادی کا خواہاں تھا نہ مداح۔ اسی عرصے میں فطرت کو کسی پاکستانیوں سے بھی ملاقات کا موقع ملا جو ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے۔ ان سے گفتگو کے دوران فطرت نے محسوس کیا کہ وہ خوشحال ہیں، بظاہر خوش باش ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں، اپنی مٹی کو چومنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بیرون ملک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ نیو یارک کے فیشنیبل علاقے میں مہاٹن میں اسے ایک ایسے پاکستانی بزنس مین کے گھر بھی جانے کا اتفاق ہوا جس میں پاکستانیت ختم ہو چکی تھی۔ جس دن فطرت اس کے گھر گیا، اس کی بیٹی اپنے امریکن بوائے فرینڈ کے ساتھ کلب گئی ہوئی تھی۔ بیوی گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، اور خود شیرف صاحب کبھی شریف ہوتے تھے، اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ فطرت کو ایک امریکی دوست وہاں لے گیا۔ شاید وہ دکھانا چاہتا تھا کہ امریکی معاشرہ غیر ملکی لوگوں کو کس طرح اپنے دامن کی وسعت میں سمیٹ لیتا ہے۔ فطرت کا اس پاکستانی سے تعارف کرایا گیا تو اس نے امریکی ساخت کی انگریزی میں پوچھا، ہیلو ینگ مین، ہاؤ از دا کنٹری؟ فطرت نے بڑے مہذب طریقے سے جواب دیا، جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اوہ، ٹھیک ٹھاک کیسے ہوگا؟ جو ملک امریکی امداد کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا، وہ ٹھیک ٹھاک کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر بتاؤ کیا لوگے؟ وسکی، جن، بیئر؟ معاف کیجئے میں شراب نہیں پیتا۔ تم کیا پیتا ہے؟ ادھر پانی سے ہم صرف گندے برتن دھوتے ہیں۔ ینگ مین، تم نے امریکہ میں 1 سال ضائع کر دیا۔ اچھا بتاؤ، آئیڈیالوجی والے لوگ ابھی تک ادھر ایکٹیو ہیں یا اب میچور ہو گئے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں۔ تم نہیں سمجھو گے، ابھی بچے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو اور واپس جا کر اپنے ہم وطنوں کو بتاؤ کہ اگر تم نے آئیڈیالوجی کی ڈگڈگی بند نہ کی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آپ کے منہ میں خاک۔ فطرت کو پھر دورہ پڑا۔ What do you mean؟ فطرت نے انگریزی زبان میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، I said hell with the man who talks of destruction of my beautiful country. Hell with him۔ میں نے کہا جہنم میں جائے وہ شخص جو میرے ملک کی تباہی کی باتیں کرتا۔ جہنم میں جائے۔ تم نے ہمارے گھر میں ہم کو گالی دیا۔ اگر باہر یہ واقعہ پیش آتا تو ہم تمہیں لڑائی کے لیے چیلنج کر دیتا۔ فطرت یوں ہی ہیل وتھ یو کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کورس کے آخر میں شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ کے طالب علموں کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ امریکی زندگی کے بارے میں اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق نمونے کے 5 اسکیچ بنائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کہاں تک سیکھا ہے۔
دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کی طرح فطرت بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے جو 5 اسکیچ بنائے وہ کچھ اس طرح تھے: نیو یارک شہر کا ایک طائرانہ منظر جس میں لوہے، بجری اور شیشے کی اونچی اونچی عمارتیں دکھائی گئی تھیں اور ان کے زیر سایہ چلنے والے انسان چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عنوان تھا خالق اور مخلوق۔ ایک امریکی بوڑھے کا پورٹریٹ جس کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں